عمران ناشتے سے فارغ ہو کر اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا کہ میز پر موجود فون کی گھنٹی یکلخت بج اٹھی۔ عمران نے فون کی طرف دیکھے بغیر صرف ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، کیونکہ وہ اس وقت ایک دلچسپ خبر کی تفصیلات پڑھنے میں مصروف تھا، اس لیے وہ اس سے توجہ نہ ہٹانا چاہتا تھا۔ یس، علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ علی عمران ولد سر عبد الرحمن؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ غیر ملکی تھا اور عمران جواب سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے اخبار میز پر رکھ دیا۔ صرف ولدیت سے کام چل جائے گا محترمہ، یا قوم، عمر، شناختی کارڈ کا نمبر، سب کچھ بتانا پڑے گا، پھر جا کر نکاح نامہ مکمل ہوگا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نکاح نامہ؟ کیا مطلب؟ میرا نام سوزین ہے اور میں ایکریمیا سے آئی ہوں۔ مجھے علی عمران صاحب سے ملنا ہے، لیکن صرف اس علی عمران سے جن کے والد کا نام سر عبد الرحمن ہے۔ مجھے آپ کا فون نمبر تو دیا گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اجنبی جگہ ہے، اس لیے تسلی ضروری ہے۔ دوسری طرف سے محترمہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمارے ہاں تو رواج آپ سے الٹ ہے، یہاں تو دلہا دلہن کے پاس جاتا ہے، تہرا باندھ کر جاتا ہے، ساتھ محلے والے اور رشتہ دار عزیز و اقارب ہوتے ہیں، تاکہ اگر دلہا راستے میں فرار ہونے لگے تو اسے پکڑا جا سکے۔ میرا مطلب ہے کہ بطور باڈی گارڈ جاتے ہیں، پھر بینڈ باجا بھی ہوتا ہے جو پل آواز سے موسیقی بجاتا ہے اور ساتھ چلتا ہے، تاکہ دلہا کی آہ و فغاں سسکیاں اور کراہیں اس پرشور موسیقی میں دب کر رہ جائیں، جبکہ آپ اتنی دور سے اکیلی آ گئی ہیں۔ عمران نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ فون کسی پاگل خانے جا لگ گیا، یعنی کہ ساری بات اردو میں۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ فون کسی پاگل خانے سے جا ملا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ چلو پاجی، میں کیا جناب سلیمان آغا پاشا صاحب؟ عمران نے ریسیور رکھ کر زور سے چیختے ہوئے کہا۔ اگر ہاف ناشتہ کر کے آپ کی آواز اتنی زوردار ہو سکتی ہے تو جب میں آپ کو فل ناشتہ دے دیا تو شاید پورا محلہ کان دبائے یہاں سے بھاگ کھڑا ہو، اس لیے آئندہ آپ کو کوارٹر ناشتہ ملا کرے گا۔ سلو نے دروازے پر آ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ فل ناشتہ؟ ہاف ناشتہ؟ ہیڈ کوارٹر، منڈی کوارٹر، ڈیڈ کوارٹر؟ ناشتہ تو ناشتہ ہی ہوتا ہے، عمران نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ان اصطلاحات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ویسے سمجھ تو میں بھی نہیں سکتا، پتہ نہیں کتنی گاڑی اردو ہے۔ یہ ہم باورچیوں کی مخصوص اصطلاحات ہیں۔ اگر مالک تنخواہ پوری دے، ساتھ ہی بونس بھی دے، اور جب بھی مانگو اور جتنا مانگو ایڈوانس بھی مل جاتا ہو، سودا سلف لانے کے بعد حساب کتاب کی چیکنگ بھی نہ کی جائے، اور مہینے میں 10-12 چھٹیاں کرنے پر ان کی چھٹیوں کا حساب بھی تنخواہ میں سے نہ کاٹا جائے، اور 3 ماہ بعد تنخواہ میں خود بخود اضافہ کر دیا جائے۔ باورچی جب میز پر کھانا لگا دے تو شوربے میں تیرتی ہوئی بوٹیوں کا حساب بھی نہ پوچھا جائے کہ آج گوشت تو 3 کلو آیا تھا، لیکن پورے ڈونگے میں شوربہ ہی شوربہ ہے، اور اس میں نمونے کے طور پر 2 یا 3 ایسی بوٹیاں جنہیں باورچی یا اس کی بیوی بچے پسند نہیں کرتے تیرتی پھر رہی ہیں، تو باقی گوشت کہاں گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے مالک کو فل ناشتہ دیا جاتا ہے، ایسا ناشتہ جس میں سے بطخ کے انڈے کی بجائے واقعی مرغی کا انڈا ہوتا ہے، ٹوسٹ جلے ہوئے نہیں ہوتے، دودھ کی جاگ کی بجائے واقعی مکھن ہوتا ہے، چاہے اس کی مقدار اتنی ہی کیوں نہ ہو کہ ایک ٹوسٹ پر بھی نہ لگ سکے۔ چینی دان میں چینی کے دانوں کی تعداد گن کر نہیں رکھی جاتی، دودھ والے مگ میں صرف سفید پانی نہیں ہوتا، کسی حد تک واقعی دودھ کی آمیزش ہوتی ہے۔ قہوہ میں تازہ پتی کا 1-8 چمچ ضرور شامل ہوتا ہے، صرف سابقہ استعمال شدہ پتی ہی نہیں ڈالی جاتی۔ شہد کے نام پر اچھے گڑ کا شیرہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ باورچی کی طرح سے اپنے اچھے مالک کے لیے فل ناشتہ بطور تحفہ ہوتا ہے، اور ہاف ناشتہ؟ سلیمان کی زبان عمران سے بھی زیادہ رواں ہو رہی تھی۔ بس اتنا ہی کافی ہے، اگر یہ فل ناشتہ ہے تو پھر ہاف اور کوارٹر ناشتہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن کیا مطلب؟ یہ تم مجھے ہاف ناشتہ دینے اور آئندہ کوارٹر ناشتہ دو گے، کیوں؟ کیا میں اچھا مالک نہیں ہوں؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ آپ سرے سے مالک ہی نہیں، اچھے برے کا مسئلہ تو بعد میں آتا ہے، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا اب تم مجھے مالک ماننے سے بھی انکاری ہو چکے ہو؟ پھر مجھ سے تنخواہ کیوں مانگتے ہو؟ عمران نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تو حساب کتاب کی بات ہے، اور بزرگ کہتے ہیں کہ حساب صاف اور سیدھا رکھنا چاہیے۔ باقی آپ سال بھر میں جتنا کماتے ہیں وہ میری 1 ماہ کی تنخواہ سے بھی کم ہے، اس لیے آپ مالک بن ہی نہیں سکتے، سلیمان نے منہ بناندے ہوئے آکھیا۔
تو پھر میں کیا ہوں؟ عمران نے اور زیادہ سے آنکھیں باہر کڈیں اپنی، بلکہ آنکھیں باہر کرتے ہوئے آکھا، مقروض اور بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مقروض کو ہر حال زندہ رہنا چاہیے تاکہ اس سے قرضہ اگر وصول نہ بھی ہو تو وصولی کا رعب اس پر ڈالا جا سکے۔ سلمان نے دن دناتے ہوئے جواب دیا، یہ دن دنانے والی بات میں نے پہلے سے ڈالی ہے، نوٹ کر لی جائے۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر میں آج کسی بزرگ سے جا کر کوئی وظیفہ پوچھ آتا ہوں۔ سنا ہے ایسے ایسے لطیفے اور دعائیں بزرگ بتاتے ہیں کہ جن کے پڑھتے ہی جس قدر بھی قرض ہو فوراً ادا ہو جاتا ہے۔ عمران نے سر کو کننا سارا ہلاتے ہوئے جواب دیا، وہ وظیفہ اور دعائیں میں بتا دیتا ہوں۔ وہ وظیفہ اور دعا یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، زیادہ سے زیادہ کام کرے تاکہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ یوٹیوب کا چینل کھول لوے، وائس اوور کرنی شروع کر دے اور اپنے اخراجات کو کم سے کم حد پر لے آئے۔ یہ یوٹیوب والا مشورہ میں نے اپنی جیب سے دیا ہے۔ پھر قرضہ واقعی اتر جاتا ہے، لیکن آپ تو گزشتہ کئی دنوں سے فلیٹ سے باہر ہی نہیں نکلے، اخباروں کے بنڈل کے سامنے رکھے بس بیٹھے پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ اخبار قیمتاً آتی ہے، اسی طرح آمدنی صفر اور خرچہ بڑھ جاتا ہے، پھر قرضہ کیسے اترے گا؟ سلمان نے بڑے انداز میں کہا، لیکن یہ تو بڑا طویل کام ہے، کوئی شارٹ کٹ بتاؤ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر کسی جاں بلب بوڑھی بیوہ سے شادی کر لیں، ایسی بیوہ جس کی بینک دولت سے بھری پڑی ہو، اودی پکوڑیاں دی ریڈی ہو، سما دا اپنا ٹھیا ہوئے، برف بھی لاندی ہوئے تے کچھ رات دے ٹائم چپس بھی لاندی ہوئے۔ یہ سلمان کے علاوہ میرے اپنے بھی مشورے نا، ہو سکتا ہے سلمان کے مشورے پرانے ہوں۔ پھر اس بیوہ کے سرہانے بیٹھ کر اس کے مرنے کی دعائیں مانگے، شاید کہ بہار آ جائے۔ سلمان نے فوراً ہی شارٹ کٹ بتاتے ہوئے کہا، اس شارٹ کٹ میں 3 باتیں غلط ہیں، ایک بوڑھی، دوسری بیوہ اور تیسری جاں بلب۔ یار بوڑھی بھی صحیح ہے تے بیوہ بھی صحیح ہے، جاں بلب بھی لفظ سے صحیح نہیں، البتہ پتہ نہیں پھر ان کیڑی گل غلط لگی۔ کیا جوان نہیں مر سکتی؟ ضروری ہے کہ بوڑھی ہی مرے؟ دوسری بات بیوہ، کیا غیر شادی شدہ دولت مند نہیں ہو سکتی؟ یہ خیال اب پرانا ہو چکا ہے کہ صرف بیوہ ہی امیر ہوتی ہے۔ رہا مسئلہ جاں بلب ہونے کا، تو آج کل جس طرح کے طبی آلات اور طبی ماہرین آگے ہیں، جان بلب تو اکثر بچ جاتے ہیں، اور جسے یہ آلات اور ماہرین صحت مند قرار دیتے ہیں وہ بعض اوقات پلک چھپکنے میں ہی راہی ملک عدم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جاں بلب ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اپنا قرض وصول کرنے کے لیے تم جوان، صحت مند اور غیر شادی شدہ لاہور دی ہوئے، پاویں پشاور دی ہوئے، فیصل آباد دی ہوئے، پر کراچی دی پاویں نہ ہی ہوئے، کیونکہ مینوں اینی گاڑی اردو اتھوں دی آنی کوئی نہیں، تو تم نے یہ مجھ کو لب کے دینی ہے۔ ٹھیک ہے، نکالیے رقم۔ سلمان نے فوراً راضی ہوتے ہوئے کہا، یار ہن تو ساڈے کول بھی پیسے منگے گا، اگے کدی تینوں پیسے دیتے جڑے ہون دینے، تیرے نال رفڑ کس گل دا؟ ساری گل کس گل دی؟ تنخواہ دی؟ پھر وہی رقم۔ عمران نے چونک کر پوچھا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں گلے میں ڈھول ڈال کر گلی گلی اعلان کرتا پھروں گا کہ علی عمران نو ایک دلہن چاہیے، وہ بھی جاں بلب نہ ہوئے، پاویں خالی چٹا وائٹ رنگ دا بلب لے آوے نال ہی، تاکہ تیرا نام روشن ہو سکے۔ اے میں پلیوں پائی جے، اوتھے نہیں لکھی، ایویں نہ کتے سوچتے رہنا کہ کی کہن ڈیا۔ مظہر کلیم سر تے بہت پڑھے لکھے سن، اتنا پڑھا لکھا میں نہیں ہے، سمجھتے گئی ہو گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے میں گلے میں ڈھول ڈال کر گلی گلی اعلان کرتا پھروں گا اور اس طرح تلاش کروں گا اس محترمہ کو؟ ایسی کوئی بات نہیں، آج کل زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، اب تلاش کے لیے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پر اشتہار دیے جاتے ہیں، پوسٹر چھپوا کر دیواروں پر لکھوائے جاتے ہیں۔ او بھائی 2000 دی گل ہو رہی، شاید اس ٹائم 2022 جا رہا، ہن یوٹیوب دے تے بھی اشتہار چل جاندا، تسی حال تک بازاراں پوسٹراں تے لگے پھردے ہو۔ میرا خیال میں ناول پرانا پڑھدا پیا نا، اس واسطے بیچارے اس ٹائم پوسٹراں تک سی۔ چلو کوئی گل نہیں، انہاں نوں میں دس دیاں گا، تسی ٹینشن نہیں لینی، میں ایویں کرنا نا اتھوں اپنے کول بدلا دینا۔ تے آج کل کا زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، یوٹیوب، سوشل میڈیا اور ٹویٹر، انسٹاگرام، تو اب آپ کو پرانے دور کی طرح کی ضرورت نہیں ہے، پوسٹر چھپوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی بڑے بڑے بینر لگانے کی ضرورت ہے۔ بس لکھا ہو کہ ایک انتہائی خوبصورت، صحت مند جوان فلمی ہیرو سے بھی زیادہ چست، مالی طور پر انتہائی مستحکم باورچی کے نگہباندار، غریب، مفلس اور مقروض مالک کے لیے جوان، صحت مند اور غیر شادی شدہ انتہائی امیر خاتون چاہیے۔ مالک سے شادی کی صورت میں اسے لازماً اور فوراً فوت ہونا پڑے گا تاکہ مالک اس کا وارث بن کر باورچی کا قرضہ اتار سکے، جبکہ باورچی سے شادی کی صورت میں ایسی کسی شرط پر پابندی نہیں، بلکہ اس سے سپر
ناشتہ اور وہ بھی فل بٹا فل بھرپور لنچ اور 100 ڈش پر مشتمل ڈنر بھی روزانہ کھانے کو ملے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ان سب اشتہارات کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے نکالیے رقم۔ سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر کو پکڑ لیا۔ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو چاہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دے اور شہباز شریف سے ہماری جان چھڑا دے۔ اوہو یار تانگ آیا نا اکلین ود کہتی، کوئی گل نہیں، خیر ہے، باقی بھی آئے، میں کہڑا کلا ہی آیا، اس لیے مجھے باورچی اور سلیمان کو میری جگہ مالک بنا دیں۔ عمران نے بڑے درد مندانہ لہجے میں دعا مانگتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ واقعی بڑا رحیم اور کریم ہے۔ عمران خان کی چھٹی اسی لیے ہوگی تھی کہ وہ ہمارے لائق نہیں تھا، کیونکہ اسی کو ایڈی چنگی قوم ہے نہیں سی۔ اوہو میں پھر ایک بار یار سیاست چلا گیا، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی بڑا رحیم کریم ہے، اس نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اس لیے اٹھیے جائیے باورچی خانے میں اور اب آپ کی جگہ میں بیٹھوں گا، اور اب مجھے اس سے مطلب نہیں ہوگا کہ دودھ، چینی، چائے کی پتی، ڈبل روٹی، مکھن، شہد، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے لوازمات کہاں سے آتے ہیں، بجلی، گیس، فون اور پانی کے بل کیسے بھرے جاتے ہیں۔ مجھے تو بس آپ کی طرح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، مہمانوں کی خاطر مدارت فوری ہونی چاہیے، اور ہر آدھے گھنٹے بعد گرم چائے بھی میرے سامنے موجود ہونی چاہیے۔ جائیے آپ کی دعا قبول ہوگی ہے۔ سلیمان نے ترکی بہ ترکی اور ایران بہ ایران جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایران بائی ایران، ٹھیک ہے بھائی جی، ترکی بہ ترکی ہو سکتا ہے، پاکستان بائی پاکستان بھی تو ہو سکتا ہے، ایران بائی ایران بھی ہو سکتا ہے، تسی حیران بائی حیران کیوں ہو رہے؟ ارے یہ تو دعا کی بجائے میں اپنے حق میں بد دعا کر بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے دے، بس میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ عمران نے فوراً ہی دونوں کانوں کو پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر سے پہلے کہ سلیمان کوئی جواب دیتا کال بیل بج اٹھی۔ ارے ایک تو تم باتیں بہت کرتے ہو، میں نے تمہیں بلایا اس لیے تھا کہ ایک محترمہ، خوبصورت اور دلکش آواز کی مالکہ کی فلیٹ میں آمد متوقع ہے، اس لیے تم پہلے جا کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور اس کا شاندار انداز میں استقبال کرتے ہوئے اسے یہاں لے آؤ، مگر تم نے باتوں کا ایسا چرخہ چلا دیا کہ مجھے یاد نہیں رہا۔ جاؤ فوراً، محترمہ گھنٹی بجا رہی ہے، جاؤ اسے لے آؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر گھنٹی بج گئی۔ محترمہ کو میں اپنے ساتھ باورچی خانے میں لے جاؤں گا، آپ کا مسئلہ تو صرف آواز تک ہی محدود ہے اور آواز آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے پہنچ جائے گی۔ سلیمان نے دروازے کو کراس کرتے ہوئے کہا، اور عمران انیوا ہنس پیا، یعنی کہ بے ساختہ۔ فون سننے کے بعد اسے یقین تھا کہ فون کرنے والی محترمہ اب خود فلیٹ میں تشریف لے آئے گی، اس لیے اس نے بڑے حتمی انداز میں سلیمان کو کہہ دیا تھا کہ دروازے پر محترمہ پہنچ گئی ہے، اس کا استقبال کرو۔ السلام بیگم صاحبہ۔ اچانک سلیمان کی بھیک مانگتی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار اچھل پڑا، بڑک کے اٹھیا۔ کیا بہرے ہو گئے ہو؟ گھنٹے بھر سے گھنٹی بجا رہی ہوں، دروازہ کھولنے ہی نہیں آتے، ایک تو اس فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میرا سانس پھول جاتا ہے، اوپر سے کھڑے سوکھتے رہو دروازہ کھولنے کے انتظار میں، کیوں؟ اماں بی کی انتہائی غصیلی اور پھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب نے منع کر دیا تھا اور اب بھی میں زبردستی دروازہ کھولنے آیا ہوں، سلیمان نے اسی طرح سے مسمسے سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ عمران نے منع کر دیا تھا دروازہ کھولنے سے؟ کیوں؟ کیا اب ماں کی یہ حیثیت رہ گئی ہے کہ وہ بیٹے کے پاس آئے اور بیٹا دروازہ ہی نہ کھولے ہیں؟ اماں بی کا پارا اور اوپر چڑھ گیا تھا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں بڑی بیگم صاحبہ، وہ قرضہ مانگنے والے آتے ہیں، اس لیے چھوٹے صاحب نے دروازہ نہ کھولنے کا کہا تھا۔ سلیمان بحالہ کہاں باز رہنے والا تھا۔ اسی دوران اماں بھی سٹنگ روم کے دروازے پر پہنچ گئی تھیں۔ اماں بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں بھی کیسے آنا ہوا، خیریت؟ عمران نے جلدی سے اٹھ کر استقبال کے لیے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی نیازمندانہ لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ کیوں، کیا ماں کا بیٹے کے پاس آنا منع ہے؟ اور یہ قرض دار کون ہے؟ کیوں لیتا رہتا ہے تو ان سے قرضہ؟ بول۔ اماں بھی کا پارا اسی طرح چڑھا ہوا تھا۔ اماں بھی، سلیمان بڑا چٹورا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ جانے کیا کیا ادھار لے کر کھاتا رہتا ہے۔ کل بھی ایک کلفی والا آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس نے ایک ہفتے میں 1000 کلفیاں ادھار لے کر کھا لی ہیں۔ پرسوں ایک چاٹ بیچنے والا آ گیا، اس کا بھی 10,000 روپے کا ادھار تھا۔ اس سے پہلے گنڈیریاں بیچنے والا اور 50 من گنے گنڈیریوں کی قیمت لینے آ گیا تھا۔ اب کیا کیا بتاؤں اماں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، یہ واقعی چٹورا ہے، بچپن میں بھی اس کی یہی عادت تھی، لیکن اب تو یہ جوان ہو گیا ہے، اب یہ اس سے زیادہ انی پان لگ گیا ہے، کھاتا خود ہے اور نام میرے بیٹے کا لیتا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ بلاؤ اسے، میں آج اس سے پوچھتی ہوں کہ اس نے کیا تماشا بنا رکھا ہے۔ اماں بھی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ ان کا سرخ و سفید چہرہ غصے کی شدت سے ٹماٹر کی طرح سرخ نظر آنے لگ گیا تھا۔
میں نے اسے سمجھا دیا ہے اماں بھی، اس نے کان پکڑ کر زمین پر ناک سے 7 لکیریں نکالی ہیں اور آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ عمران نے ماں کے غصے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اماں بھی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں اور ان کے چہرے کا رنگ جس قدر تیزی سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، عمران کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں ان کا بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے۔ اس لیے اس نے فوراً ہی بات بناتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے سلیمان ہاتھ میں پلیٹ پکڑے جس میں دودھ کا بھرا ہوا گلاس رکھا تھا، آن وارد ہوا، آن جیز ہوا، نہیں یو فون نہیں زونگ نہیں واپس وارد ہوا۔ لیجیے بیگم صاحبہ، خالص دودھ ہے اور میں نے اسے ہلکی آنچ پر پکایا ہے، سلمان نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، اماں بھی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ ہلکی آنچ پر پکا ہوا خالص دودھ ان کا سب سے پسندیدہ مشروب تھا اور سلیمان جانتا تھا کہ ایسا دودھ پیش کرنے پر بڑی بیگم صاحبہ باقی سب باتیں بھول جائیں گی، اور واقعی اماں بھی جب مزے لے کر دودھ کا گلاس ختم کیا تو ان کا چہرہ نارمل ہو چکا تھا، وہ سب باتیں بھول چکی تھی۔ ارے ہاں، یہ تو ایک نہ جانے میری یادداشت کو کیا ہو گیا ہے، میں یہاں آئی تھی تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے اور اب یہاں آ کر بیٹھ گئی ہوں، اماں بھی نے چونک کر کہا۔ کہاں جانا ہے اماں بھی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ ہمارے ہمسائے ہیں، شیخ حق نواز رہتے ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کا چہلم ہے، اس لیے سرائے شیخاں جانا ہے۔ تمہارے ڈیڈی کلخوانی پر ہو آئے تھے، اس لیے اب چہلم پر میں نے جانا ہے، اماں بھی نے جواب دیا۔ سرائے شیخاں؟ لیکن اماں بھی وہ تو یہاں سے بہت دور ہے، عمران نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ کار پر جانا ہے، پیدل تو نہیں جانا، اماں بھی نے ایک بار پھر غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، ایک بار پھر اس کی شامت کی بیل بج اٹھی۔ ارے یہ کوئی قرض دار تو نہیں آ گیا؟ اماں بھی نے چونک کر کہا۔ نہیں اماں بھی، کوئی ہمسایہ ہوگا، اکثر ہمسائے سلیمان سے کوئی نہ کوئی چینی، پتی، آٹا، لون، مرچاں لے جاتے ہیں تو سلمان بڑا کنجوس ہے، انکار کر دیتا ہے، لیکن میں نے سلمان کو کہا کہ ہمسایوں کا بڑا حق ہوتا ہے، اس لیے انکار نہ کیا کرے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا کرتے ہو بیٹا، گوانڈیاں نہ بنا کے رکھنی چاہیے جی، کسی ٹائم کو 150 روپیہ بندہ مانگی لیندہ۔ عمران صاحب یہیں رہتے ہیں نا؟ اچانک دروازے سے وہی نسوانی آواز سنائی دی اور آواز سن کر ہی عمران چونک پڑا، کیونکہ یہ وہی آواز تھی جو اس نے بچپن میں سوتے ہوئے ماں کے لوری میں سنی تھی۔ یہ عورتیں بھی آتی ہیں یہاں چیزیں مانگنے؟ اماں بھی نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، یہی عمران صاحب کا فلیٹ ہے اور ان کی والدہ محترمہ بھی تشریف رکھتی ہیں، سلمان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، پر عمران نے بے اختیار ہونٹ کٹ کے وٹ لے، اب پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ہونٹ بھینج لیے کو پنجابی میں کیا کہندے ہیں یار، جو بھی کہندے تسی آپ ہی ویکھ لے اتھے، میرے کو اتنا ٹائم نہیں ہے سر کھان دا۔ عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینج لیے، وہ سلیمان کی آواز سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اب لطف لے رہا ہے، وہ سلیمان کی آواز سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر لطیف لے رہا ہے، نہیں لطیف نہیں لطف ہی ہے یار، جو بھی لے رہا وہ دا مسئلہ تانوں کی۔ کون ہے یہ عمران بیٹے؟ اماں بھی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کو جواب دیتا، کمرے کے دروازے پر ایک ایکریمین لڑکی کھڑی نظر آئی، اس کے جسم پر انتہائی چست لباس تھا۔ میرا نام سوزین ہے، میں امریکہ سے آئی ہوں۔ یار چنگا بھلا امریکہ تو ہوندے نے، یہ وکھرے ایکریمیا سے آئی ہوں، لیکن یہ کہ وہ بندہ ایم اے پڑھیا ہی، سر نظر کلیم ایم اے صاحب، ہو سکتا جدوں وہ پڑھدے ہون ادوں ایکریمیا ہوئے تے بعد چوں پھر امریکہ ہو گیا ہوئے، یار جو بھی ہویا ہوئے ٹھیک ہے، چلنے اگے، آنے والی نے ہنستے ہنستے کہا اور عمران کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تشریف رکھیے، یہ میری والدہ ہیں اور ان کے سامنے تو میں تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ یہ بات عمران نے دل میں سوچی تھی اور میں نے بھی وہاں نہیں لکھی۔ عمران نے سر کو جھٹکا دے کر سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، وہ ویسے بھی عورتوں سے ہاتھ نہ ملایا کرتا تھا اور اب تو ویسے بھی ماں سرانے بیٹھی تھی، ہاتھ ملانا تو ایک طرف، اگر اس کا ہاتھ ذرا سا بھی حرکت میں آتا تو اماں بھی بغیر کسی کا لحاظ کیے اس کے سر پر جوتیوں کی بارش کر دیتی۔ اوئے کون ہو تم اور کیوں یہاں آئی ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اس فلیٹ میں کوئی عورت نہیں رہتی، پھر کیوں آ گئی ہو یہاں؟ اماں بھی نے غصیلے لہجے میں سوزین سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے علی عمران ولد سر عبد الرحمن سے ملنا ہے، میں نے صبح فون کیا تھا مگر وہ کسی پاگل خانے میں جا ملا، اس لیے مجبوراً مجھے ان کی رہائش گاہ ڈھونڈنی پڑی، سوزین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ شاید اماں بھی کی بات کا سرے سے مطلب ہی نہ سمجھ سکی تھی، اس لیے ساتھ ہی وہ اماں بھی کے ساتھ صوفے پر بیٹھنے لگی۔ اے لڑکی، ادھر دوسرے صوفے پر بیٹھو، اماں بھی نے اس کو ڈانٹ کر کہا، اور سوزین حیرت بھرے انداز میں اٹھ کر ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ عمران کے لیے صورتحال بڑی خطرناک ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اس سچویشن کو وہ کیسے ڈیل کرے۔ اسے معلوم تھا کہ اماں ایسی لڑکیوں کے سخت خلاف ہیں، ابھی تک نہ جانے وہ کس طرح اسے برداشت کر رہی تھی اور کسی بھی وقت اس کا پارا چڑھ سکتا تھا۔ آپ سر عبد الرحمن کے ہی بیٹے ہیں نا؟ سوزین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔
ہاں ہاں یہ اسی کا بیٹا ہے، کیوں تمہیں کیا سرٹیفکیٹ چاہیے؟ اماں بھی نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ عمران نے سوزین سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹرو مین نے۔ آپ جانتے ہیں نا انہیں، سوزین نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے پرس میں سے ایک لفافہ نکال کر 10 روپے کی پتی عمران کی طرف بڑھا دی۔ اسی لمحے سلیمان اندر داخل ہوا اور اس نے روح افزا کا ہاٹ کافی میں ملا کر ایک پلیٹ میں رکھ دی۔ وہ کان دبائے اندر داخل ہوا اور اس نے کان لپیٹ کر واپسی کا راستہ دیکھا۔ ویسے یہاں ایسے نہیں لکھا ہوا تھا، میں ہی کچھ تھوڑا ادھر ادھر بھٹک گیا۔ عمران نے جلدی سے پتی کھولی اور اس میں موجود خط پڑھنے لگا۔ یہ خط واقعی سچے آدمی کی طرف سے لکھا تھا، لیکن اس نے صرف اتنا لکھا تھا کہ سوزین کے مسئلے میں اس کی مدد کی جائے۔ آپ کہاں ٹھہری ہیں؟ عمران نے خط کو واپس لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہوٹل شیرٹن میں، کمرہ نمبر 12، پہلی منزل۔ بات یہ کہ مجھے یہاں، سوزین نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے، آپ ہوٹل واپس جائیں، میں اس وقت بے حد مصروف ہوں۔ میں آپ سے وہاں ملوں گا، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ عمران نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت اس سچویشن سے جان چھڑانے کے در پہ ہے۔ ہاں، اس وقت یہ میرے ساتھ شیخ حق نواز کی والدہ کے چہلم میں سرائے شیخاں جا رہا ہے۔ تینوں کوئی مسئلہ؟ اماں بھی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی فطرت کے عین مطابق پوری بات بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن میرا مسئلہ تو انتہائی اہم اور فوری نوعیت کا ہے، سوزین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ کسی کی غمی میں شریک ہونے سے زیادہ تمہارا مسئلہ اہم ہے، لیکن یہ تو بتاؤ، آخر تمہارے مسئلے کا میرے بیٹے سے کیا تعلق ہے؟ اور تم یوں منہ چک کے اندر کیوں چلی آئی ہو؟ اپنا لباس دیکھا ہے تم نے؟ تم شرم نہیں آندی؟ انی دی مردوں کے سامنے ایسا لباس پہن کر آتے ہیں، تمہیں کسی نے بتایا نہیں ہے؟ چھوٹے ہوندے تو کہڑے سکول پڑھتی رہی سی، تینوں سمجھ نہیں آندی پئی؟ تو کتھے آ گئی ہیں؟ اماں بھی آہستہ آہستہ اپنے اصل موڈ میں آتی جا رہی تھی اور میں بھی۔ مس سوزین آئیے میرے ساتھ، اماں بھی کا مسئلہ اہم ہے، اس لیے میں آپ کو دروازے پر چھوڑ آؤں، اور آخر آپ مہمان ہیں اور مہمان کی عزت ہم سب پر فرض ہے۔ آئیے، عمران نے صورتحال کو بگڑتے دیکھ کر کہا، اور سوزین منہ وٹتی ہوئی اٹھ کے کھڑی ہوگی۔ ہاں ہاں باہر چھوڑا ہو اسے، نہ جانے کیسی کیسی عورتیں رہتی ہیں اس نامراد موئے کافر ملکوں میں، نہ شرم نہ حیا، دساں دی کلفی پنجاں دی چاہ، باہر کٹ کے آ، جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ، اماں بھی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور عمران سوزین کو ساتھ لیے باہر راہداری میں آ گیا۔ مس سوزین ناراض نہ ہوں، اس وقت اماں بھی کی موجودگی میں آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، آپ پلیز اپنے ہوٹل میں واپس جائیں، میں تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ عمران نے دروازے پر پہنچ کر ہولی جی سوزین کے کان کے نیچے بات کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میرا ٹاپس تو نہ کھینچو، منہ ذرا پیچھے کرو، سوزین نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن آپ جلدی آنا، ایسا نہ ہو کہ بشیر گولے والا مجھ تک پہنچ جائے اور میں ماری جاؤں۔ آپ فکر نہ کریں، میں پہنچ جاؤں گا، بشیر سے پہلے رشید آئے گا، عمران نے کہا، اور سوزین کو نیچے سڑک تک چھوڑ کر وہ تیزی سے مڑا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس چیلم میں جانے سے کیسے جان چھڑائے، کیونکہ سرائے شیخاں تو یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اور تھا بھی مین روڈ سے ہٹ کر، اور چونکہ عمران کو ان لوگوں کو سرے سے جانتا تک نہیں تھا، اس لیے اس کے لیے تو وہاں جانا سوائے بوریت کے اور کچھ نہیں تھا، اور پہلے تو وہ شاید چلا بھی جاتا، لیکن ٹرو مین کے خط اور سوزین کی بات کہ وہ اس کی جان کو خطرے میں ہے، وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی چھیدا اس کے پیچھے پیا ہوا ہے۔ تب ہی سچے آدمی نے اسے باقاعدہ پتی دے کر بھیجا تھا، چائے البتہ اس نے خود بنا لینی تھی، اور لسی اس کی ماں کر رہی تھی۔ لیکن اب اماں بھی کو کس طرح ٹالا جائے، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل مسئلہ تھا، لیکن سٹنگ روم میں واپس جاتے جاتے اچانک ایک ترکیب سوجھ گئی۔ چلے گی وہ پرکٹی کبوتری، اماں بھی نے اس کے سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرے، ورنہ اماں بھی کی جوتیوں سے کھوپڑی توڑ دیں گی، عمران بھی نے قدموں میں کلین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا، اور سنو تم بھی خیال رکھا کرو، ان کافر میموں سے مت ملا جلا کرو، تم منتوں مرادوں کے بچے ہو، اور تمہارے آنے پر خسرے پورا 7 دن ناچتے رہے تھے، اور ان موئے کافروں کی نظریں ہی کالی ہوتی ہیں، اماں بھی نے کہا۔ تو اماں بھی کیا خسرے چٹے ناچے تھے؟ ہاں بیٹا، وہ چٹے رنگ کے تھے، البتہ اس میں بھی ایک آدھ کالا تھا، لیکن وہ چٹوں کو نظر سے بچانے کے لیے تھا، اماں بھی نے ہنستے ہوئے آکھیا۔ ایسی یہ لائنیں میں نے نا ٹوٹل اپنے پاس سے ڈالی ہیں، یقیناً یہاں نہیں لکھی ہوں گی، کیونکہ وہ ایم اے پڑھا بندہ تھا، وہ اس طرح کی باتیں نہیں لکھ سکتا تھا نا، چاہے بھی تو نہیں لکھ سکتے تھے، وہ بڑا سلجھا ہوا بندہ تھا، میری طرح کا نہیں تھا، سمجھ تو گئے ہیں آپ؟ بالکل اماں بھی، آپ نے کبھی دیکھا ہے مجھے ان سے ملتے؟ وہ خود ہی آ جاتی ہیں، اور میں تو انہیں دروازے سے ہی بھگا دیتا ہوں، عمران نے بڑے معصوم لہجے میں کہا، اور اماں بھی نے خوش ہو کر سر ہلا دیا۔ اچھا اب چلو اٹھو، لباس بدلو اور جلدی کرو، مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، اماں بھی نے چونک کر کہا۔ ٹھیک ہے اماں بھی، ابھی چلتے ہیں۔ ارے او، آج تو صفر المظفر کی 3 تاریخ ہے، او ہو او او، عمران نے ایسے لہجے میں چونک کر کہا جیسے اچانک خیال آ گیا ہو۔ سفر کی 3 تاریخ؟ کیا مطلب؟ اماں بھی نے حیران ہو کر کہا۔
اماں بھی اسلامی مہینے کی سفر کی آج 3 تاریخ ہے اور آپ نے تو خود بتایا تھا کہ سفر کی پہلی 13 تاریخوں میں جو کام کیا جائے پھر سارا سال وہی کام بار بار کرنا پڑتا ہے۔ وہ آپ کیا کہتی ہیں ان دونوں کو؟ ہاں 13 تاریخ اور آج 3 تاریخ ہے۔ اگر آج آپ چہلم پر گئیں تو پھر تو سارا سال چہلم اور کل خوانیوں پر جانا پڑے گا آپ کو۔ عمران نے اپنی ماں کی توہم پرستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اوہو، آج کل مجھے تو خیال نہیں رہا، اور خیال رہتا بھی کیسے؟ پہلے تو سریا ہوتی تھی گھر میں، اس سے جنتری پڑھوا لیا کرتی تھی۔ جنتری حالے بھی جنتر منتر چلتے، لگتا سریا دے دو چنا گوگل نہیں سی ہے، یا ہو سکتا گوگل انہوں نے گھر نہ پہنچا ہوئی ہیں، یہ گوگل تک نہ پہنچے ہوں۔ چلو جو بھی ہے، بعد چ ویکھاں گے کہ کی مسئلہ سی جنتری دا، جنتری منتری۔ پھر تو میں نہیں جا سکتی، ورنہ تو سارا سال مجھے ان غموں کی محفل میں جانا پڑے گا، اللہ معاف کرے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ٹھیک ہے میں واپس جاتی ہوں، اماں بھی نے فوراً جانے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی عمران نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ آئیے اماں بھی میں آپ کو کار تک چھوڑ آؤں، عمران نے کہا۔ پھر وہ واقعی اس نے اماں بھی کو نیچے کھڑی ہوئی کار تک پہنچایا اور ڈرائیور کو کار واپس کوٹھی لے جانے کا کہہ کر وہ اس وقت واپس فلیٹ میں آیا جب کار آگے بڑھ گئی۔ سٹنگ روم میں بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور ہوٹل شیرٹن کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس شیرٹن ہوٹل، دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی۔ کمرہ نمبر 12 پہلی منزل میں ایک پر کٹی کبوتری ٹھہری ہوئی ہے، ان سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ اچھا پھر ہولڈ آن کر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لے کر لا گل اپنی کچھ لاگ دی نال۔ چند لمحوں بعد وہی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں علی عمران ولد سر عبد الرحمن قوم پٹھان بول رہا ہوں، قبول ہے؟ او عمران صاحب، میں سوزین بول رہی ہوں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، پلیز ذرا جلدی آئیے اور آتے ہوئے وہاں سے 10 کا پتیسا بھی لیتے آنا، میں نے مرچوں والی ہلدی کھا لی ہے اور میرا منہ سڑ گیا ہے، میں چاہتی ہوں ذرا میٹھا میٹھا کھا لوں۔ اور آپ فون پر مختصر طور پر بتا دیں کیا مسئلہ ہے، عمران نے کہا۔ آپ یہاں آ جائیں، 10 روپیہ مجھ سے لے لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا، کہ آپ یہ نہ سمجھیں میں مہمان ہوں تو پیسے نہیں دوں گی، آپ 10-20 کا پتیسا لے آنا اور پیسے بچانے کی کوشش نہ کریں، میرا مسئلہ زیادہ سیریس ہے۔ اوکے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے سلیمان کو دروازہ بند کرنے کے لیے کہا اور فلیٹ سے نیچے آ کر اس نے گیراج سے کار نکالی اور ہوٹل شیرٹن کی طرف بڑھ گیا۔ سوزین واقعی اس کی منتظر تھی۔ آپ کا بے حد شکریہ عمران صاحب، سوزین نے کہا۔ آپ مجھے پوری تفصیل بتائیے اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا ٹرو مین سے کیا تعلق ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب میرا تعلق کالی آندھی سے ہے۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ وہ تمہارا مطلب جسے اردو میں بلیک تھنڈر کہتے ہیں؟ ہاں وہی کالی آندھی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا، عمران نے کہا۔ میں ایکریمیا میں بلیک تھنڈر کے مفادات کی نگرانی کرنے والی تنظیم اسپائسو کی باس کی پرسنل سیکرٹری ہوں، سوزین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر آپ کی آمد کا مقصد، عمران نے کہا۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ ٹرو مین پہلے بلیک تھنڈر کا سپر ایجنٹ تھا، لیکن پھر اس نے بلیک تھنڈر کو بغاوت کر دی۔ پہلے تو بلیک تھنڈر نے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا، لیکن پھر بعد میں یہ حکم واپس لے لیا کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ ساڑی اتنا سا نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں جی، آپ لوگوں کہندے نا سیانی بلی کھمبا نوچے انگور کھاٹے ہیں تو ٹرو مین سچا ہے، تو اس واسطے پھر انہوں نے حکم واپس لے لیا۔ میں ٹرو مین کی دوست ہوں، جب اس کا تعلق بلیک تھنڈر سے تھا اس کی بغاوت کے دوران ظاہر ہے میں اس سے نہ مل سکتی تھی، لیکن جب اس کے قتل کا حکم واپس لے لیا گیا تو میں اس سے دوبارہ ملنے لگ گئی۔ باس کو بلیک تھنڈر کے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ہدایت دی گئی کہ اس کی لائبریری میں موجود پاکیشیا فائل سپر ایجنٹ بیروفین کے پاس پہنچا دی جائے۔ چنانچہ باس نے پاکیشیا فائل بھجوا دی۔ میرا چونکہ پاکیشیا سے کوئی تعلق نہ تھا اس لیے میرے لیے اس ہدایت کو کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن پھر میں سچے آدمی سے ملنے گئی تو وہاں اچانک باتوں باتوں میں اس ہدایت کا ذکر آ گیا تو سچے آدمی یہ بات سن کر چونک پڑا۔ اس نے کہا کہ پاکیشیا اس کا گہرا تعلق ہے، اس لیے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ سپر ایجنٹ بیروفین کو بروفین کی گولیاں کیوں دی گئی ہیں۔ اس نے کہا اس پتے کا کھوج لگایا جائے جہاں یہ فائل باس نے بھجوانی تھی۔ ٹرو مین کے کہنے پر میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ یہ فائل ایکریمیا کی ایک ریاست ٹارچن میں واقع ایک کمرشل ادارے کے میجر رابرٹ کو بھیجی گئی ہے۔ میں نے سچے آدمی کو یہ بات بتا دی تو ٹرو مین نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ میں دوسرے روز اس سے ملنے گئی تو وہ غائب تھا، حالانکہ انہوں جادو بھی نہیں سی آندا۔ پھر وہ 3 روز بعد ملا تو اس نے بتایا کہ اس نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق رابرٹ نے یہ فائل کسی کوریئر سروس کے ذریعے پاکیشیا دارالحکومت میں واقع ایک کلب ریمبو کے مالک کو بھجوا دی ہے۔ اس دوران باس کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ میں نے معلومات حاصل کی ہیں، چنانچہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور میرے پر کاٹنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے تمہاری ماں بھی نے مجھے پر کٹی کبوتری کہا۔
اور مجھے باس کے قبضے سے نکال لیا، لیکن سچے آدمی بھی جانتا تھا اور مجھے بھی لمحہ کہ اب وہ مجھے زندہ نہ چھوڑے گا۔ چنانچہ ٹرومین نے میرے چہرے پر میک اپ کیا، سرخی پاؤڈر لگایا، 10 دے پکوڑے کھوائے، 20 دا شربت پیا، 50 دا لوڈ کرایا، 30 روپے کرایہ دیتا، ٹکٹ کرائی تو نے کہا جی ٹائم پھر نکل جا میری بہن اتھوں۔ اس نے آپ کا فون نمبر اور فلیٹ کا پتہ بھی دیا تھا اور آپ کے ابو کا نام بھی بتا دیا تھا، تو اس کی وجہ سے میں آپ کے ابا جان کا نام کنفرم کر رہی تھی۔ لیکن جب میں جہاز میں یہاں آنے کے لیے سوار ہوئی تو میں نے وہاں دیکھا کہ باس کا ایک آدمی بھی وہاں سوار تھا، اس نے وہاں پر جہاز میں کلفیاں لگائی ہوئی تھیں اور اسے کسی خاص عورت کی تلاش ہو میں خوف زدہ ہوگی، لیکن وہ مجھے ٹریس نہ کر سکا۔ یہاں ایئرپورٹ پر بھی وہ آدمی جس کا نام مارتھن ہے مجھے نظر آیا، لیکن پھر غائب ہو گیا، حالانکہ جادو وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں یہاں ہوٹل آ گئی ہوں، میں آپ کو پہلے فون کیا، پھر آپ کا فلیٹ تلاش کرتی ہوئی آپ کے پاس پہنچی ہوں، سوزین نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو یہاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مستقل طور پر پاک ایشیا میں رہنا چاہتی ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں یہاں ساری عمر کس طرح رہ سکتی ہوں، لیکن اب ایکریمیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ بلیک تھنڈر کے قاتل میری تلاش میں ہوں گے، وہ لامحالہ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے اور پھر مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دراصل سچے آدمی نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا کہ اس کے کہنے کے مطابق آپ میک اپ کا کوئی ایسا طریقہ جانتے ہیں جس سے کسی صورت بھی چیک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپ میرے چہرے پر وہی میک اپ کر دیں تاکہ مجھے بحیثیت میگی کوئی نہ پہچان سکے اور یہاں سے زندہ رہ سکوں۔ زین نے کہا۔ آپ کا اصل نام میگی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا پورا نام میگی سیگی سوزین ہے، سوزین نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ ہوٹل ہے، یہاں تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکی، آپ میرے ساتھ چلیں، عمران نے کہا۔ تو میرا پتیسا کتھے؟ وہ رستے میں نے خود کھا لیا تھا، چپ کر کے میرے فلیٹ پر چلو۔ نہیں، اس فلیٹ کے علاوہ بھی بہت سی جگہ ہیں، آئیے، عمران نے کہا اور سوزین اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمران سوزین کو اپنی کار میں بٹھا کر رانا ہاؤس لے آیا۔ اوہ، یہ تو بہت عظیم الشان اور شاندار بلڈنگ ہے، سوزین نے رانا ہاؤس کی عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں رہنے والے بھی بہت عظیم اور شاندار لوگ ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے مخصوص انداز میں 3 بار ہارن بجایا تو چھوٹا پھاٹک کھلا اور یوسف باہر آ گیا۔ او باس آپ، یوسف نے عمران کو دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، جلدی سے واپس مڑ گیا۔ یہ تو دیو لگتا ہے، سوزین نے قدرے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ اس کا نام یوسف ہے اور اس کا تعلق افریقہ کے ایک آدم خور قبیلے سے ہے، یہ اس قبیلے کا پرنس ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آدم خور؟ مگر، سوزین نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے، حالانکہ سب پتہ چل رہا تھا کہ صرف ایکٹنگ ہے۔ ارے گھبراؤ نہیں، اب یہ مہذب آدم خور بن چکا ہے، اب پرانے آدم خوروں کی طرح کچا نہیں کھاتا، باقاعدہ پکاتا ہے، تڑکا لگاتا ہے، پریشر کوکر میں گوشت کو گلا کر پھر کھاتا ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر چھری کانٹے پکڑ کے، عمران نے جواب دیا۔ تو سوزین کی حالت اور بھی غیر ہوگی، اس کا جسم کانپنے لگ گیا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ میں تو اس کے قبیلے کی بات کر رہا تھا، یہ تو اب آپ سے بھی زیادہ مہذب ہے، گھبراؤ نہیں، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے بڑا سارا پھاٹک کھل گیا اور جوانا نے پھاٹک کھول کر ایک سائڈ پر بٹن دبا دیا۔ یہ دوسرا دیو، یہ کیسی جگہ ہے؟ سوزین جوانا کو دیکھ کر اور خوفزدہ ہوگی۔ ارے یہ تو تمہارے ملک کا رہنے والا ہے، اس کا نام جوانا ہے، کسی زمانے میں یہ ٹوانا ہوتا تھا، پھر یہاں پر آ کے یہ جوانا ہو گیا۔ سب سے معروف پیشہ ور قاتل تنظیم ماسٹر کلر کا رکن تھا، وہاں پر یہ درزیوں کا کام کرتا تھا، پھر کسی نے اس کو کڑھائی کا ٹھیکہ دیا تو یہ یہاں پر آ گیا، پھر اس کی میں نے ایسی کڑھائی سلائی ٹھکائی کی، اس کے بعد یہ سارے کام بھول گیا، عمران نے جوانا کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ بڑے دنوں بعد آپ کی آمد ہوئی ہے ماسٹر، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھا، ابھی تک یہ مجھے ماسٹر کہتا ہے، اب یہ آپس کی بات ہے کہ ٹیلر ماسٹر کہتا ہے کہ کون سا ماسٹر ہے۔ تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، خالصاً ایکریمیا کا تحفہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سوزین بھی کار سے اتر آئی تھی۔ یہ کون ہے ماسٹر؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا اور اس کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اس کا نام سوزین ہے اور اس کا تعلق امریکہ سے ہے، ایویں وکھرا کریمیا لایا نال، صدر بش دی چھوٹی بہن ہونی ہے پر۔ آؤ سوزین، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ سوزین نے خوفزدہ نظروں سے جوانا اور یوسف کے جو اس دوران پھاٹک بند کر کے پورچ میں پہنچ چکے تھے دیکھتے ہوئے، لیکن عمران کے پیچھے سٹنگ روم میں پہنچ گئی۔ بیٹھو، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میز پر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ آرچر کلب، رابطہ کام ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ پاک ایشیا سے علی عمران MSCDSC ایکسن بول رہا ہوں، سچے آدمی سے بات کراؤ، عمران نے کہا تو ساتھ بیٹھی ہوئی سوزین ٹرومین کا نام سن کر چونک کر سیدھی ہو گئی۔ ہیلو، ٹرومین بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد سچے آدمی کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں سچے بھائی،
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب سوزین پہنچ گئی آپ کے پاس؟ ہاں یار پہنچ تو گئی لیکن سوز بہت ہے۔ چونکہ تم نے اسے ماں ولدیت بھیجا تھا اس لیے اماں بھی سے ٹکراؤ ہو گیا، بڑی مشکل سے حالات کنٹرول کیا، ورنہ اماں بھی سوزین کو تو جو کہتی سو کہتی، میرے سر پر جوتیاں مار کر مجھے مجسم سوز ضرور بنا دیتی، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سچا آدمی بے اختیار اچھی ساری ہنس پیا۔ وہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ کہا لگایا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، میری صحت درد۔ تو دوسری طرف سے ٹرو مین کہا لگا کے ہنس پڑا۔ ویری سوری عمران صاحب، اسے دراصل وہم تھا کہ چونکہ وہ پہلی بار جا رہی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ عمران نام کے اور بھی آدمی ہوں، اس لیے اس کے وہم کو دور کرنے کے لیے میں نے ولدیت بتا دی تھی۔ اس نے آپ کو اپنا مسئلہ تو بتا دیا ہوگا، ٹرو مین نے کہا، لیکن فیس کون دے گا، اس لیے تو میں نے تمہیں فون کیا ہے، عمران نے کہا۔ فیس؟ کس بات کی فیس؟ سچے آدمی نے چونک کر پوچھا۔ مستقل میک اپ کی۔ ویسے کیا ایکریمیا میں پلاسٹک سرجری نہ ہو سکتی تھی محترمہ کی جو تم نے اسے یہاں اتنی دور بھیج دیا ہے؟ عمران کے لہجے میں ہلکی تلخی تھی۔ میک اپ؟ پلاسٹک سرجری؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ دوسری طرف سے ٹرو مین کی بات سنائی دی تو عمران نے بے اختیار ہو کر سوزن کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ پھر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کس لیے بھیجا تھا اسے ذرا تفصیل سے بات کرو، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھائیو تے اتھوں مینوں پتیسا کہہ کے آئی سی اگے ہن پتہ نہیں کی مسئلہ ہوتا۔ آپ کو اس نے کیا بتایا ہے؟ ٹرو مین کے لہجے میں حیرت تھی اور عمران نے مختصر طور پر اسے سوزین کی سنائی ہوئی باتیں بتا دیں۔ اوہ کیا مطلب؟ سوزین کہاں ہے؟ ٹرو مین نے انتہائی حیرت والے لہجے میں کہا۔ انہیں ذرا فون تے پھڑا ذرا، انہیں میں دساں کہ پتیسا کیویں لینا تے میک اپ کیویں کرنا، ٹرو مین نے کہا تو عمران نے ریسیور سوزین کی طرف بڑھا دیا۔ لاؤڈر کی وجہ سے دوسری طرف کی آواز واضح طور پر کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ پر کٹی کبوتری بول رہی ہوں، کبوتری نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ یہ تم نے عمران صاحب کو کیا کہانی سنا دی ہے؟ سچے آدمی نے تلخی سے کہا۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ٹرو مین، جو کچھ بتایا ہے وہ 100% درست ہے، لیکن تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ تمہارا بھائی طویل عرصے سے گم شدہ ہے اور تمہیں کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہ پشاور اتھے نان چھولے لاندا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا اور تم وہاں کسی ایسے شخص کی مدد حاصل کرنا چاہتی ہو جو وہاں تمہارے گم شدہ بھائی کو تلاش کرا سکے، ٹرو مین نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن تمہیں معلوم تو ہے کہ میرا تعلق اسپائسوں سے ہے اور جو کچھ میں نے فائل کے متعلق عمران صاحب کو بتایا ہے وہ بھی درست ہے۔ تم نے جب عمران کا نام لیا تو میرے ذہن میں فوراً اس عمران کا نام آ گیا جس کا ذکر اکثر اسپائسوں کرتا رہتا ہے۔ وہ عمران صاحب کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ تم نے تو سفارشی خط لکھ دیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ عمران صاحب جیسے معروف آدمی یقیناً مجھے ٹال جائیں گے، اس لیے میں نے اس فائل کے بارے میں معلومات مہیا کر دی ہیں۔ اس فائل میں کیا ہے، اسے کیوں یہاں بھیجا گیا ہے، اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور اس تو اگے کہانی کنی لمبی ہے یہ بارے بھی مینوں کوئی علم نہیں ہے۔ 404 صفحے نے تے 34 تے پہنچا۔ یہ سیدھا طریقہ ہے کہ اس ٹائم تسی بھی 34 ہو جاؤ تے اگلے پارٹ دا انتظار کرو۔ گھنٹہ ہو گیا بول کے میرا منہ سوک گیا، کسی نے اینا نہیں کیا کہ میں کوئی چنگا جہا تھلے کامنٹ کر دیں یا چینل سبسکرائب کر دواں، چپ کر کے سنی جانڈے جویں گونگے بہرے ہوندے نے۔ کون لوگ ہو یار تسی، چینل بھی سبسکرائب کرنا ہوندا تاکہ اگلا حصہ بھی آوے تے بندہ وہ بھی سن لوے۔ ٹھیک ہے پھر باقی دا حصہ بعد چوں صحیح۔ اللہ ہی حافظ۔